آپ یاد رکھیے گا، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ساری دنیا والوں کو اور ان ہندوستان والوں کو، تم نے پاکستان ہندوستان کو، تم نے پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو الگ تو کر دیا، لیکن میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ یہ دنیا کے دونوں مسلمان ممالک مسجد اقصی بھی جائیں گے، اس کے میناروں پر لا الہ الا اللہ کا پتاقہ بلند کریں گے۔ یہی مسلمان تیرے ملک میں گھس کر تو نے جو بابری مسجد کو شہید کر دیا، اس بابری مسجد کو بھی اپنی مٹھی میں لیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، ساری دنیا، اس کے موقع سب کو ملے گا موقع انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ سارے مسلمان، سارے انبیاء کرام نے جہاد کرا، باطل کا مقابلہ کرا۔ مجھے بتاؤ، اگر ہم لوگ ایسے مر گئے بغیر کسی کام کے، دین اسلام پر پہرا دیے، اگر ہماری ایسے موت واقع ہو گئی، میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت والے دن اس آمنہ کے لال کے ٹکڑے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جو تم سے کوشچن کرے گا، اس دین اسلام کے لیے میں نے طائف کے میدان پر پتھر کھائے تھے، اس دین اسلام کے لیے میرے بلال کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا تھا، اس دین اسلام کے لیے میرے حمزہ کے کلیجے کو کاٹ دیا گیا تھا، اس دین اسلام کے لیے میرے جلابیب کے ٹکڑے کرے گئے تھے، اس دین اسلام کے لیے میری سمیہ کی جان لے لی گئی تھی۔ اس ٹائم کیا منہ دکھاؤ گے؟ رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ باطل کے سامنے ہم ڈٹ تو سکتے ہیں، باطل کے سامنے یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، لیکن کبھی جھک نہیں سکتی۔ میرے پیارے بھائیوں، بھائی آرام سے، স্টেজের উলামায়ে কেরামকে ওঠা বসা না করে সবাই বসে থাকি, সবাই বসে থাকি। স্টেজ রিক্স, আমরা একটু সবাই ধৈর্য ধরি। আর কেউ যেন না ওঠে, ভলেন্টিয়ারদের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, স্টেজে আর যেন কেউ না ওঠে, স্টেজে আর যেন কেউ না ওঠে। আল্লামা জুনায়েদ আল হাবিব সাহেব হুজুর আসছেন, মানুষ সব এখনো পৌঁছায়নি, রাস্তায় আছে, দোয়া করতে থাকি ইনশাআল্লাহ। میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے یہ بات لینا چاہتا ہوں، آپ سے یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں، تو بتاؤ آپ میں سے ایسے کون سے نوجوان ہیں جو بلال کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو حمزہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو حیدر کرار کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو حضرت خبیب کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ اٹھو نوجوانوں، بولو تم میں سے کون ہوگا جو اپنی جان دے دے گا انشاءاللہ؟ کون تیار ہے؟ سب تیار ہے جیون دینے کے لیے؟ سب تیار؟ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائی بیٹھے، شش خطا بس، لاسٹ،
لاسٹ بس شش چلے گا اچھا اچھا میرے پیارے بھائی ایک فتنہ میرے ہاں سنائیں گے انشاءاللہ سب ہوگا ٹھیک ہے یہ لکھ کے دیا انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں آپ نے دیکھا کہ ایک فتنہ بھائی ایک منٹ اچھا ایک منٹ بھائی خاموش میرے پیارے بھائیوں رب کے قرآن نے صاف اعلان کر دیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما حضرت مائک کھولو খামোশের সাথে বসে যায় সকলে খামোশের সাথে বসে যায় সামনে একটু পিছায় বসে একটু পিছায় বসে সব ঝুঁক সামনে একটু পিছায় যায় ভাই বড়দেরকে বসতে দে একটু বড়দেরকে বসতে দে بھائی میرے پیارے بھائیوں حضرت صاحب دامت برکاتہم فیوزم آ چکے ہیں الحمدللہ میں بس مختصر ٹائم آل فور ٹائم میں ختم کروں گا انشاءاللہ بھائی شور نہیں کرو گے شور نہیں بھائی ہاں میں کر رہا ہوں سب سناؤں گا انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں جی میں نشید سناؤں گا میرے پیارے بھائیوں میں بات کر رہا تھا رب کے قرآن کی ایک آیت اب حدیث پر آ جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ایہا الناس اے لوگو انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے میرے نبی کیسے تھے قرآن کے آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے نبی کو طائف کے میدان پر پتھر مارا گیا نعوذ باللہ اتنی تکلیف پہنچائی میرے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے میرے نبی کو عمرہ تک نہیں کرنے دیا گیا لیکن میرے نبی نے سب کو معاف کر دیا اللہ اکبر لیکن میرے پیارے بھائیوں جب مسئلہ ختم نبوت کا آیا میرے نبی نے حضرت فیروز کو روانہ کر دیا اس زمانے میں ایک بدبخت اسود عنسی نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کرا میرے نبی نے سارے لشکر کو سپہ سالار حضرت فیروز کو بنا کر روانہ کر دیا حضرت فیروز نے اس بدبخت کی گردن کاٹ دی میرے نبی نے سارے صحابہ کرام کے سامنے یہ اعلان کر دیا فازا فیروز قد فازا فیروز فیروز کامیاب ہو گیا میرے نبی نے اپنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ سنا دیا یاد رکھنا مسلمانوں جان لینا مسلمانوں ختم نبوت پر اگر کوئی بک کرے گا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا اگر کوئی گستاخ نبی کرے گا اس کی گردن کاٹ کے رکھ دینا یہ فیصلہ میرے پیارے بھائیوں یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے ایک فتنہ جو اس وقت بہت مضبوطی سے کام کر رہا ہے مسلمانوں کو مرتد بنا رہا ہے یہودیوں کی ہیلپ کر رہا ہے سارے مسلمانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے اس فتنے کا نام ہے قادیانی کیا نام ہے بھائی شور نہیں کرو بھائی سائلنٹ بالکل سائلنٹ مسلمان نہ کافر
مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر. یہ کہاں پیدا ہوا معلوم ہے؟ ہندوستان میں. ساری گندگی، سارے فتنے ہندوستان سے آتے ہیں. قادیانی بھی کہاں سے آیا؟ اور یہ تبلیغی فتنہ ساتھ کا یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور مقابلہ حضرت صاحب لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آنے دو، وقت کو ضرورت پڑے گی. ان علماء کرام نے جب سروردی ادن میں آواز دی، سارے جنتا پہنچ گئے، سارے مجاہد پہنچ گئے، سارے محافظ پہنچ گئے. صرف اس دین اسلام کی حفاظت کے خاطر، تبلیغ کے حفاظت کے خاطر، قرآن کے حفاظت کے خاطر، مسجد کے حفاظت کے خاطر، مدرسے کے حفاظت کے خاطر، علماء کے حفاظت کے خاطر ان کی ایک آواز پر ساری جنتا پہنچ گئی. میں یہ کہتا ہوں آپ جب بھی آواز دیں گے ایک اور 5 اگست بنگلہ دیش میں قائم ہوگا انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، سن 1973 میں قادیانیوں کا فتنہ بڑا مضبوط ہوا. اس زمانے کے علماء کلام نے اندولن کی آواز دی، سارے لوگ میدانوں پر آ گئے اور نعرہ لگایا، نبیر پورے نبیر پورے সংসদে নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই. میرے پیارے بھائیوں، ہوا یہ جو میں بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، اب تک یہ مسلمان کی کنٹری رہی لیکن ان کی گورنمنٹ ہمیشہ غلام بن کے رہی. اس زمانے کے علماء کرام نے اندولن کے لیے پکارا، سارے لوگ میدان پر آ گئے. شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، عالم مفتی، سارے علماء، سارے جوان، سارے بوڑھے، چھوٹے بچے، سارے میدان پر آ گئے. سب نے نعرہ لگایا، نبی پر نبی نہیں، সংসদ آئین چاہیے، یعنی نبی کے بعد نبی نہیں ہے. ہم اسمبلی کے সংসদ کے آئین کے مطابق یہ قانون چاہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہے. یہ نعرہ لگایا سب نے. سامنے سے پولیس والوں نے گولی کری، نعوذ باللہ. 10,000 مسلمان شہید ہو گئے. اللہ اکبر. لیکن کسی نے میدان نہیں چھوڑا، سب نے سینوں پر گولیاں کھائی اور الحمدللہ 73-74 کے آئین کے مطابق پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا. الحمدللہ. میرے پیارے بھائیوں، اب نمبر تمہارا ہے. تمہارے اندر ہی حضرت گنگوہی کا خون ہے، تمہارے اندر ہی حضرت نانوتوی کی غیرت ہے، تمہارے اندر ہی شاہ محدث دہلوی کی سیاست ہے، تمہارے اندر ہی حکیم الامہ اشرف علی تھانوی کی بصیرت ہے، تمہارے اندر ہی انور شاہ کشمیری کی ذہانت ہے، تمہارے اندر ہے مفتی محمود کی سیاست ہے، تمہارے اندر ہے حضرت مدنی کی للکار ہے، تمہارے اندر ہے مفتی امینی کی جسارت ہے، تمہارے اندر ہے علامہ عزیز الحق شیخ الحدیث کی شجاعت ہے، تمہارے اندر ہے علامہ احمد شفیع کی حلاوت ہے، تمہارے اندر ہے جنید بابو نگرے کے استقامت ہے. رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے সংসদ کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟
सब तैयार हैं इंशाल्लाह, सब तैयार हैं इंशाल्लाह। तो बोलो, गोली से डरोगे तो नहीं, जेल से डरोगे तो नहीं, अपनी जान कुर्बान कर दोगे इंशाल्लाह, अपने घर बार को कुर्बान कर दोगे इंशाल्लाह, अपने बच्चों को यतीम कर दोगे इंशाल्लाह, अपनी बीवियों को बेवा कर दोगे इंशाल्लाह, सिर्फ इस दीन इस्लाम के खातिर। मुझे पूरा यकीन है हम नौजवान मिलकर पूरी दुनिया में ऐसा इनकलाब लाएंगे, सारी सरजमीन हमारे खून से रंगीन हो जाएगी, लेकिन दीन इस्लाम कभी नीचा नहीं होगा इंशाल्लाह। दुआ करो। दुआ करोगे मेरे लिए इंशाल्लाह, पक्की बात है इंशाल्लाह। एक नज़म कहा, बस एक, हजरत आगे। कौन सी नज़म सुनो, जल्दी बता। हाँ है जी हाँ। खुदा के दीन के लिए ये सरफरोश चल पड़े, खुदा के दीन के लिए ये सरफरोश चल पड़े, सबीलुना सबीलुना, हाथों को तलवार बनाकर, सबीलुना सबीलुना, सबीलुना सबीलुना, सबीलुना सबीलुना, अल जिहाद अल जिहाद, अल जिहाद अल जिहाद, अल जिहाद अल जिहाद, अल जिहाद अल जिहाद, अल जिहाद अल जिहाद। ये दुश्मनों की गर्दनें उड़ाने आज चल पड़े, किसी में इतना दम नहीं हमारे साथ लड़ सके। ये दुश्मनों की गर्दनें उड़ाने आज चल पड़े, किसी में इतना दम नहीं हमारे साथ डट सके, किसी में इतना दम नहीं हमारे साथ लड़ सके। नबी के जानिसार है ये खालिदो ज़रार है, सबीलुना सबीलुना। कोई हाथ नीचे ना रहे, अलजात आपने कहना है, सबीलुना सबीलुना, सबीलुना सबीलुना, तरीकुना तरीकुना, तरीकुना तरीकुना, अल जिहाद अल जिहाद, अल जिहाद अल जिहाद, अल जिहाद अल जिहाद।